بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، شرک سے کیا مراد ہے؟ شرک توحید سے متضاد ہے۔ شرک کے معنی ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا۔ سامعین گرامی، اس کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو کسی اور سے منسوب کرنا بھی شامل ہے۔ بالخصوص یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کو ایک ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالی یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ سامعین گرامی، شرک کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، شرک اکبر۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثل ہے، اور وہ اکیلا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ اس لیے کسی جاندار یا بے جان زندہ یا مردہ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں یا عبادت میں یا اس کی صفات میں شریک کرنا یا سمجھنا شرک اکبر کہلاتا ہے۔ سامعین گرامی، شرک اکبر یہ انتہائی سنگین نوعیت کا شرک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنا، اس کے سامنے دست سوال دراز کرنا اور اسے حاجت روا اور کارساز سمجھنا بھی شامل ہے۔ سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا اور کسی احکامات کی خلاف پیروی کرنا، کسی سے اس قسم کی محبت اور عبدیت کا اظہار کرنا جو صرف اللہ ہی کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ سب شرک اکبر کے زمرے میں آتے ہیں جو ناقابل معافی جرم ہے۔ سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ نمبر دو، شرک کی دوسری قسم شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کا معنی چھوٹا شرک ہے۔ اس قسم کے شرک میں مبتلا لوگ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے اور نہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہوتے ہیں، مگر ان کے عقیدہ توحید میں رخنا پڑ جاتا ہے۔ سامعین گرامی، شرک اصغر شرک اکبر کا ایک ذریعہ ہے۔ شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں۔ شرک جلی، اس سے مراد شرکیہ کلام اور اعمال ہے۔ سامعین گرامی، شرکیہ کلام یہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا۔ سامعین گرامی، اس قسم کے الفاظ کہنا جو اللہ تبارک و تعالی چاہے اور فلاں چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح نہ کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، لیکن یہ کہو جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے۔ شرکیہ اعمال یہ ہے کپڑے پہننا، مصیبتیں ٹالنے کے لیے داغا باندھنا، اور نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف قوتوں کے نام کے تعویذ باندھنا وغیرہ۔ سامعین گرامی، ان اعمال کے ساتھ جب یہ عقیدہ ہو کہ ان سب سے مصائب و پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور بلائیں ٹلتی ہیں تو یہ شرک اصغر کہلاتا ہے۔ سامعین گرامی، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان چیزوں کو ان مقاصد کے حصول کے لیے ذریعہ نہیں بنایا۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ چیزیں بذات خود پریشانیاں اور مصیبتیں دور کرتی ہیں تو یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ اس میں غیر اللہ کے ساتھ اس تعلق اور رابطہ کا اظہار ہو رہا ہے
جو صرف اللہ تعالی کے لیے خاص ہے۔ دوسری قسم شرک خفی، یہ ارادوں اور نیتوں کا شرک ہے، جیسے کہ ریاکاری اور شہرت سے محبت وغیرہ، یعنی نیک اعمال اس لیے کیے جائیں تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ مثلا کوئی شخص اچھی نماز صرف اس لیے پڑھتا ہے یا صدقہ و خیرات صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ سامعین گرامی، ذکر و اذکار اور تلاوت صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ سنیں اور اس کو خوب داد دے اور اس کی خوب تعریفیں کرے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور جب اسے محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز لمبی کر دے۔ مطلب یہ کہ کسی بھی عمل میں جب ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ شرک خفی بن جاتا ہے۔ شرک خفی پوشیدہ شرک کو شرک کے اکبر میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور شرک اصغر میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ اس شخص کے دل میں پائے جانے والے شرک کی قسم کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ بڑے شرک کی شکل اس طرح اختیار کرتا ہے جب کوئی شخص منافقوں کی طرح اپنے جھوٹے عقائد دل میں چھپائے ہوئے ہو اور بظاہر مسلمان بن جائے۔ اس کا مطلب مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے کہ میں تمہارا ہم مذہب ہوں، جبکہ اندر سے وہ مشرک یا کافر ہو۔ سامعین گرامی، شرک خفی کی سنگینی بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اس شرک خفی سے ڈرو، کیونکہ یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی طریقے سے اپنا کام کر جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا تھا کہا۔ بعد ازاں اصحاب کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھا کرو، اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جسے ہم جانتے ہیں اور تیری بخشش چاہتے ہیں، ہم اسے کیوں نہیں